یار جب بھی یہ سوچتے ہیں نا کہ ہمارے پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اس پہ ہم جہاں بھی جائیں ترقی پذیر ممالک میں بھی جاتے ہیں تو وہاں کا بھی ویزا لینا پڑتا ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے. جی ہاں کہیں بہت کم ایسے ہوگا شاید کوئی اکا دکا جگہ ہو جہاں پہ آپ بغیر ویزے کے چلے جائیں, وہاں آپ کو انٹری مل جائے. یہ وہ چند ہی ایسی جگہیں ہوں گی, ورنہ پوری دنیا میں ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو ہی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اچھا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم لوگوں نے حرکتیں ایسی کی ہیں. ہم لوگ دوسرے ممالک میں جا کے جو چن چڑھا چکے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ممالک جو ہیں وہ ہماری طرف سے الرٹ ہو جاتے ہیں, خبردار ہو جاتے ہیں کہ بھائی اینا نو نہیں نیڑے لگن دینا. بالکل. اس میں بے شمار ہمارے پاکستانی بھائی جو باہر سیٹل ہیں, اب باقاعدہ سیٹلڈ ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, ڈاکٹرز گئے ہیں, بڑے بڑی ڈگریوں والے لوگ وہاں پہ گئے ہیں جو اچھا رہ رہے ہیں, اپنے پاکستان کی عزت میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر جو عزت کو پامال کر رہے ہیں, جو پاکستان کی عزت کو روند رہے ہیں, وہ زیادہ ہیں. بالکل بہت زیادہ ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی کافی ملکوں کے اندر عزت ہے ہی نہیں. اور وہ آئے دن ہم ایسی خبریں سنتے ہیں, آئے دن, کیونکہ یہ ڈنکی شنکی جو لگا کے جاتے ہیں یہی نہیں ختم ہو رہا. جی بالکل. آپ ہر سال کوئی ایک آدھا واقعہ سنتے ہیں کہ سینکڑوں لوگ مر گئے, بالکل ڈوب کے مر گئے, کشتی الٹ گئی, یا ٹرک میں سانس بند ہونے کی وجہ سے کنٹینر میں بیچارے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, مگر نہیں جانے کو ہٹتے. لگاتار ہو رہا ہے سارا کام. 2 نمبر طریقے سے وہاں پہنچنا جتنا پاکستان کے لوگوں کو اچھا لگتا ہے میرا خیال ہے اور نہیں کہیں لگتا ہوگا. بالکل اچھا لگتا ہے تو چلے جاتے ہیں نا ایسے واقعات ہونے کے باوجود. صحیح بات ہے. مگر پھر کئی دفعہ تو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جن سے سر شرمندگی سے جھوک کی جاتا ہے. جیسے پی آئی اے کے سٹاف کے لوگ بھی کئی ادھر رک جاتے ہیں, سلپ ہو جاتے ہیں. پھر کھلاڑی ہمارے, ابھی کل پرسوں کا واقعہ ہے نا جی, خبر ہم نے پڑھی ہے کہ ہمارے 3 ہاکی کے کھلاڑی اور ہماری ہاکی ٹیم کی جو فیزیو تھراپسٹ ہیں جو ہمارے ہاکی ٹیم کے, وہ مطلب 4 لوگ جو ہیں وہ کسی یورپی ملک کے اندر سلپ ہو گئے ہیں. انہوں نے وہاں پہ اپنا اسائلم اپلائی کر دیا ہے. بتاؤ. ہاں جی, ادھر انہوں نے کہا کہ سانو ایتھے ہی رہ لو, ساڈی اوتھے کوئی عزت نہیں. اگلیاں نے کہنا کہ رہ پو مگر تہاڈی عزت ایتھے بھی کوئی نہیں ہونی. حالانکہ ان ہمارے ہاکی کے کھلاڑیوں نے اذلان شاہ کپ میں بڑی اچھی کارکردگی دکھائی اور بڑا سراہا سب نے, بلکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ سلپ ہونے سے پہلے یہ جو سلپ ہوئے ہیں احتشام اسلم, مرتضیٰ یعقوب اور عبد الرحمان, ان کے سمیت سب کھلاڑیوں کے اعزاز میں ضیافت کا اہتمام بھی کیا تھا اور کیش انعامات بھی دیے تھے. چاہیے تو یہ کہ شہباز شریف صاحب انہوں تینوں واپس پھڑ کے لے آن تے انہوں کہن کڈو میرے پیسے. اب ان کھلاڑیوں نے ایک فضول بونڈا سا موقف پیش کیا کہ ہم نے سیاسی پناہ کے لیے درخواست نہیں دی, ہم 5 میچ کھیلنے یورپ آئے تھے, لیکن ہمارے کلب نے کنٹریکٹ بڑھا دیا ہے اس لیے ہم یہیں رک گئے ہیں. پھر اس کے نتائج اتنے برے نکلتے ہیں کہ ہمارا ایک باکسر ہے محمد وسیم, وہ عالمی چیمپئن رہا ہوا ہے 2 مرتبہ, اور اس کو فالکن کا خطاب ملا ہوا ہے, اور اب وہ بیچارہ ڈنمارک میں کسی مقابلے میں حصہ لینے کے لیے جانا چاہ رہا تھا. 40 دن سے اس نے پاسپورٹ جمع کرایا ہوا تھا. 40 دن کے بعد انہوں نے پاسپورٹ اسی طرح لمن لکور اسے واپس کر دیا ہے کہ ہم نے نہیں تمہیں ویزا دینا, تم ادھر سلپ ہو جاؤ گے. بیچارہ پٹ رہا ہے کہ میں کئی دفعہ باہر گیا ہوں, ابھی میں انگلینڈ میں ٹریننگ کر کے آیا ہوں, میں نے نہیں رہنا بھائی, مجھے مقابلے میں حصہ لینے تھا. اور وہ بڑا پر امید تھا کہ میں مقابلہ ون کر کے آؤں, مگر اسے نہیں جانے دیا. اب اس میں ڈنمارک کا قصور نہیں ہے, صحیح بات, قصور بھی ہمارا اپنا ہے. جس طرح میں بتا چکا ہوں کہ ہاکی کے ببر شیر جو سلپ ہو گئے ہیں, حالانکہ ببر شیر سلپ نہیں ہوتا. اکثر اب تو آپ اینیمل چینل پہ ببر شیر دیکھتے ہیں, وہ نہیں سلپ ہوتا چونکہ ستا پہ ہی نہیں اٹھتا.
तो बंदा सुता पे उठे कि तेरे भज ना करे तो स्लिप ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਲਿੱਪ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਹਾਏ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਗਮ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਉੱਠ ਅੜਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿਰਨ ਕੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾ ਲੈ वैसे ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं कि सर शर्म से झुक जाता है जी भाई आप खुदा के वास्ते किसी तरीके से मेहनत हिम्मत करके हाँ जी इकट्ठे रल मिल के कुछ इस तरह का बंदोबस्त करें कि मुल्क की इज्जत बने। सही बात है आप मुल्क को रोल रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? बैंक के फ्रॉड, बैंक कार्डों के फ्रॉड, टेलीफोनों के फ्रॉड, पता नहीं क्या क्या हो। सही बात है और नतीजा जो है वो अच्छे पढ़े लिखे और सच्चे लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। सही बात है जैसे ये बेचारा वसीम भुगत रहा है। जी मैं तो कभी कभी को खबर पढ़ता हूँ ना जी कि बाहर किसी मुल्क के अंदर पाकिस्तान की कोई कम्युनिटी या कोई एसोसिएशन जो है जी वो को पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाने के लिए को काम कर रही है। जैसे अभी मुझे पिछले दिनों कोई दोस्त बता रहा था कि नॉर्वे के अंदर जी वो लोग हैं वो मिलजुल के तो बड़ी मेहनत के साथ बड़ी ही मेहनत के साथ उन्होंने को फंक्शंस अरेंज किए हुए हैं। वो को वहाँ पे इस्लामिक कल्चर सेंटर है नॉर्वे में जी जी जिसको 50 साल पूरे हो गए हैं अच्छा जी जी। और उसने गोल्डन जुबली तकरीबात का एहतमाम किया है इस साल, वाह जी जी जिनमें एक तकरीब उन्होंने ओस्लो में इस्लामिक हिस्ट्री की तस्वीरी नुमाइश सजाई है। अच्छा मतलब इस तकरीब का इफ्तिताह जो है वो ओस्लो की खातून मेयर जो हैं एन लिंडबो उन्होंने किया है। अच्छा बड़ा अच्छा मौका है वहाँ पे मुसलमान कम्युनिटी अपने बच्चों को इस्लामी तहजीब और तारीख से रूशनास करवाएगी हाँ जी बिल्कुल और कुरान पाक के कई 100 साल पुराने नुस्खों को भी इस नुमाइश में रखा गया है। वाह मतलब बच्चों के अंदर वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेहनत कर रहे हैं कि इनके अंदर इस्लाम के लिए अपने कल्चर के लिए जज्बा पैदा हो। हाँ जी बिल्कुल और दूसरी तरफ हम अपने मजहब को भी नौजुबिल्ला और अपनी सकाफत को भी जी इस कदर बेइज्जत करवा रहे हैं। अब कहेंगे तो यही ना जी ये मुसलमान हैं सही बात इसलिए ये आते किसी और काम है और स्लेप हो जाते हैं। हाय यार दो टोक सीधी सीधी बात करो, जरूर जाओ बाहर मगर ठीक तरीके से हाँ जाओ जी यार। हाँ जी ये क्या बात हुई कि घर से आप जूती मरम्मत कराने गए हैं तो जाके सिनेमा फिल्म देखने बैठ जाओ। हाय 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 अजीजी 30 साल से जा रहा हूँ मैं बाहर की दुनिया में शो करने और एक दफा भी मैंने नहीं सोचा कि मैं वहां रह जाऊं। वाह ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਖੈਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਏਡੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸੋਚਣਾ ਭਾਈ ਘਰ ਹੀ ਚੱਲੀਏ। यार अजीजी मैनू क्यों उन्होंने गुस्से ना देखना है, उन्होंने को अपने काले घट ने। यार हैं उनके पास काले टीट कचूर हैं मगर इतना प्यारा काला नहीं है ना। यार वाकई एक बात तो है कि बाहर जाने वालों को अपने से ज्यादा सबसे पहले अपनी मुल्क की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। हाँ जी 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 जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो फिर आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। बिल्कुल